नादरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्राहिम राजा और आप देख रहे हैं मेरा शो इनसाइड न्यूज़। आज हम दो बड़ी ही ख़ास नौयत की ख़बरों पर बात करेंगे और ये जो दोनों ख़बरें हैं और ये जो दोनों इतलात हैं ये पाकिस्तान में एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म लाने के मुतल्लिक हैं और एक निगरान सेटअप कायम करने के मुतल्लिक हैं। और ये जो इतलात हैं इन इतलात को तहरीक इंसाफ के लिए बहुत तशवीशनाक करार दिया जा रहा है और जाहिर है कि ये इतलात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए भी बहुत तशवीशनाक हैं। और ये इतलात इक़्तिदार की राहदारियों में इतनी तेज़ी से फैल रही हैं कि आप सेनेट में जाएं, आप कौमी असम्बली में जाएं, जो पार्लिमानी ऐवान है वहाँ भी इन इतलात की गूंज है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के वो ऐवान जिन्हें ताकत के ऐवान कहा जाता है वहाँ भी इन इतलात की गूंज है। इसके अलावा इस्लामाबाद में एक इतला ये भी है कि इस हवाले से एक बहुत अहम नौयत की मुलाकात भी हुई है और उस मुलाकात को भी बहुत मानी खेज करार दिया जा रहा है। और यहाँ अहम बात ये भी है कि कुछ हलके ये भी कह रहे हैं कि ये जो निगरान सेटअप है मुमकिना इसके हवाले से कुछ लोगों को अप्रोच भी किया गया है, कुछ खुफिया नौयत के राब्ते भी हुए हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं यानी कुछ बाअसर शख्सियात ऐसी भी हैं जिन्होंने निगरान सेटअप के लिए अपनी खिदमात जो हैं वो पेश भी कर दी हैं। अब ये पूरी स्टोरी क्या है और ये जो इतलात हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं और इस हवाले से दो दिलचस्प वाक़यात क्या हैं वो पूरी आपको तफसील भी बताएंगे। और हमारे जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो एक निगरान सेटअप लाने का एक मुमकिना मंसूबा है ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और ये कहाँ से इस किस्म की इतलात आना शुरू हुई। इसमें सबसे अहम बात तो ये है कि जब भी इस किस्म का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने की कोशिश की जाती है यानी जब भी इस किस्म का कोई मंसूबा बनाने की कोशिश की जाती है तो उससे पहले बड़े ही महारत से उसका एक टीज़र छोड़ा जाता है। और वो जो टीज़र होता है उसका मकसद ये होता है कि इस मामले पर आवाम की पल्स चेक की जाए यानी आवाम की नब्ज़ चेक की जाए कि आवाम का इस मामले पर क्या रद्द अमल आएगा। इसके साथ साथ जो हुकूमत वक्त होती है उसकी पल्स भी चेक की जाती है यानी उसकी नब्ज़ भी चेक की जाती है कि अगर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लाने की मनसूबाबंदी की गई है तो फिर हुकूमत का उस पर क्या रद्द अमल होगा, हुकूमत में कौन से ऐसे अरकान हो सकते हैं जिनको इस मामले पर ऑन बोर्ड लिया जा सकता है यानी उनकी हमायत हासिल की जा सकती है और क्या हुकूमत जो है इसके ऊपर कोई बहुत सख्त किस्म का रद्द अमल देगी। तो ये पल्स भी चेक करनी होती है। इसी तरह ये भी चेक करना इसका मकसद होता है कि अपोजिशन का इसके ऊपर क्या रद्द अमल होगा, ख़ास तौर पर जो बड़ी अपोजिशन जमातें हैं क्या उनके साथ इस मामले पर कोई कंसेंसस बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। तो ये जो टीज़र होते हैं ये वैसे नहीं आते, इनका कोई ना कोई ओरिजिन होता है और हमेशा जो भी इस तरह का टीज़र आता है उसके पीछे कुछ ना कुछ जो है मुहर्रकात होते हैं। मिसाल के तौर पर जब सदारती निज़ाम की बात आई तो उस वक्त एक डिबेट शुरू करवाई गई पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होना चाहिए। अब इस मामले पर हमने देखा कि पार्लियामान में भी बहस होना शुरू हो गई, जो डिबेटिंग क्लब्स हैं वहाँ भी बहस होना शुरू हो गई, हत्ता के जो ताकत के बड़े बड़े ऐवान हैं वहाँ भी ये बहस होना शुरू हो गई कि पाकिस्तान के अंदर मसाइल का हल जो है वो सिर्फ सदारती निज़ाम है। और शुरू में तो ऐसा लगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी इस मामले पर ऑन बोर्ड हैं यानी वो भी इस बात के कायल हैं कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होना चाहिए और सदारती निज़ाम के बगैर जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो हल नहीं हो सकते। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बड़ी ही एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई और वो दिलचस्प सूरत हाल ये थी कि PTI के अंदर जब इसके ऊपर डिबेट हुई तो उस वक्त कुछ अरकान जो हैं उन्होंने इसके ऊपर बड़े ज़बरदस्त तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए
اور ان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر صدارتی نظام کی طرف کوئی پیش رفت ہوئی تو یہ جو پورا نظام ہے یعنی پارلیمانی نظام یہ بھی انڈائریکٹلی لپیٹا جا سکتا ہے، اور اس طرح تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصہ تک صرف وزیر اعظم عمران خان تک محدود رہے، اور پھر وزیر اعظم عمران خان بھی اس پورے سیٹ اپ میں سے مائنس ہو جائیں اور ایک ایسا صدارتی نظام پاکستان میں نافذ ہو جائے جس کو آپ ہائیبرڈ نیچر کا مارشل لا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر تحریک انصاف کے اندر سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں کہ پاکستان میں صدارتی نظام نہیں ہونا چاہیے، اور اس معاملے پر فواد چودھری نے بہت ہی بولڈ قسم کا ایک بیان بھی دیا۔ اب یہ جو پورا معاملہ ہے ممکنہ نگران سیٹ اپ کا، اس کے حوالے سے آپ کو دو واقعات بھی بتاتے ہیں اور پھر آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک جو معنی خیز ملاقات ہے اس کا معاملہ کیا ہے۔ تو پہلے تو آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کے جو دو مقام ہیں، ایک مقام F6 میں سپر مارکیٹ اور ایک مقام کوثار مارکیٹ، اگر آپ یہاں جائیں تو آپ کو وہاں شام کو سیاستدان نظر آتے ہیں، صحافی نظر آتے ہیں، اور وہاں جو ہے یہ اس قسم کی جو اطلاعات ہیں ان کے اوپر گپ شپ بھی ہوتی ہے، اور وہاں سے آپ کو ملکی معاملات کے بارے میں ایک پلس بھی ملتی ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ ان جو محفلوں میں خود تحریک انصاف کے دو رہنما ایسے ہیں جنہوں نے ممکنہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے اطلاعات کے اوپر بات کی اور اس پر بڑی تشویش کا اظہار بھی کیا کہ آخر یہ معاملہ کیا چل رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں۔ اور اس وقت انہوں نے بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ جو ٹیزر چھوڑا گیا ہے اس کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ ایک پورا ریئیکشن اور رد عمل چیک کیا جائے۔ اسی طرح جو پارلیمنٹ لاجز ہیں یعنی وہ پارلیمنٹ لاجز جہاں یہ ارکان اسمبلی کو کمرے الاٹ ہوتے ہیں، یہ ارکان اسمبلی آپ کو قومی اسمبلی میں تو لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے دکھائی دیتے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان بھی پکڑ لیتے ہیں، لیکن ان پارلیمنٹ لاجز میں آپ جائیں تو یہ سیاستدان وہاں شام کو جو محفلیں کرتے ہیں گپ شپ کرنے کی، تو وہاں یہ بالکل جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستوں کی طرح ساتھیوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور اپوزیشن اور جو حکومت کے ارکان ہیں یہ اکٹھے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو وہاں بھی اب اس معاملے پر ایک بحث ہو رہی ہے، اور یہ اپوزیشن والے بھی کچھ اس طرح سے حیرانی ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ ممکنہ پروجیکٹ اور یہ جو ٹیزر ہے یہ اصل میں آیا کہاں سے۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں کہتے ہیں کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، یعنی وہی ہوتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو منظور ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے معین قریشی جو ہیں وہ امریکہ سے اچانک پاکستان میں اسی طرح وارد ہوئے تھے، ایک انہوں نے بریف کیس اٹھایا تھا، ان کی اہلیہ جو ہیں وہ امریکن نیشنل تھیں لیکن وہ یہاں آئے اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے، اور اس کے بعد انہوں نے جب ان کا ٹینیور ختم ہوا انہوں نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور وہ چپ چاپ امریکہ چلے گئے، اور پھر وہ امریکہ میں ہی انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری۔ تو پاکستان میں اس قسم کے پروجیکٹ بھی آتے ہیں۔ اسی طرح شوکت عزیز صاحب امریکہ سے اچانک پاکستان وارد ہوئے، یہاں جب وہ آئے تو ان کو ایک الیکشن لڑوایا گیا، اس سے پہلے وہ ایک جو ہے انٹرنیشنل بینک میں کام کر رہے تھے، اور ان کی اس مبینہ ایکسپرٹیز کے اوپر انہیں پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا، ان کا جیسے ہی ٹینیور ختم ہوا انہوں نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور یہ وہ جا کے امریکہ بیٹھ گئے، اور اس کے بعد وہ آج تک پاکستان بھی نہیں آئے۔ اور ان کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو ان کو سرکاری حیثیت میں جو تحائف ملے تھے، یہاں تک کہ ان کو جو رومال ملے تھے انہوں نے وہ سرکاری حیثیت میں ملنے والے رومال تک نہیں چھوڑے، اور وہ بھی اونے پونے داموں وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ تو یہ جو لوگ ہیں اس قسم کے، ان کے روٹس چونکہ پاکستان میں نہیں ہوتے، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے لیے ایک سیکیورٹی رسک بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر کے عہدے پر رہے ہیں، کون کون سی فائلیں ان کی نظر سے نہیں گزری ہوں گی، لیکن جب یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو پھر کر لیا جاتا ہے، اور اس طرح کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی بن جاتے ہیں۔ اب اس حوالے سے جو معروف صحافی ہیں ہارون رشید صاحب، انہوں نے بات کی کہ حسین ہارون جو ہیں ان کو پاکستان میں وزیر اعظم بنانے کا ایک منصوبہ ہے، اور یہ منصوبہ امریکہ نے اور سعودی عربیہ نے بنایا ہے۔ حسین ہارون چونکہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے
کہ ان کی انٹرنیشنلی جو ہے وہ بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں، اور انہیں ان کے یہ جو رابطے ہیں انہی کی بنیاد پر جو 2018 کا الیکشن ہوا تھا، اس الیکشن سے پہلے جو ایک عبوری سیٹ اپ بنا تھا تو ان رابطوں کے تناظر میں ان کو وزیر خارجہ کا عہدہ بھی دیا گیا تھا، اور اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ ویل کنیکٹڈ ہیں، ان کے عالمی سطح پر بھی بہت زبردست قسم کے رابطے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہارون رشید صاحب نے یہ خبر دی، جن کو اسٹیبلشمنٹ کا قریبی صحافی بھی مانا جاتا ہے، یعنی باخبر صحافی مانا جاتا ہے، کہ ان کو نگران وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ پورا منصوبہ ہے۔ اور اس حوالے سے اسلام آباد میں کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک کوئی بڑی معنی خیز قسم کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور یہ جو پوری اطلاعات ہیں یہ نہ صرف حکومت کے لیے بلکہ اپوزیشن کے لیے بھی خاصی تشویش کا باعث ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔